السلام علیکم اسٹوڈیو ڈیٹیلز. میرا رمضان ہے, میرا تعلق کراچی سے ہے. آج یہ میں واقعہ آپ نے شیئر کر رہا ہوں. یہ واقعہ ہمارے ایک دوست ہیں, ان کے دوست کے ساتھ ہی پیش آیا تھا, اور یہ کل واقعہ ہے. اور واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ وہ اپنے دوست کے ساتھ ایک جگہ سفر کر رہے تھے تو بائی کار. تو راستے میں ان کو تبھی کہ ایک ڈیزرٹ آیا, اور وہاں پر جو ہے وہ نماز کا وقت قریب تھا. تو انہوں نے سوچا کہ یہاں پر کوئی ٹاؤن وغیرہ ہو تو وہاں ہم جا کے کوئی مسجد وغیرہ ہو تو ہم آیا کے گاڑی کھڑی کر کے اپنی جگہ سکون سے نماز وغیرہ پڑھ کے اور فریش وغیرہ ہو کے پھر آگے سفر جاری رکھیں. تو خیر وہ جو ہے وہ وہاں سے گزرے تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک ان کو مسجد نظر آئی, بہت پرانی تھی وہ. اس میں ایک گنبد کا مینار نظر آیا ان کو, باؤنڈری وال کے اندر وہ مسجد تھی. تو اس کے آس پاس قریب جو ہے کچھ گھر بھی بنے ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے. تو ان کو شروع میں عجیب سی گھبراہٹ سی محسوس نہیں دیکھی کہ پتہ نہیں شاید گوسٹ ٹاؤن ہے کیا ہے, قدیم شہر تھا وہ. انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ان کو قریب بیٹھے, کچھ لوگ ان کو نظر آئے چہل پہل ہوتے ہوئے. تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے نماز پڑھ لیتے ہیں. وہ گاڑی روکی, وہ اترے اپنا گاڑی سے ہو جا کے وہ مسجد کے اندر داخل ہو گئے. تو وہاں نہ وضو خانہ تھا نہ استنجا خانہ تھا. تھوڑے پریشان ہوئے کہ پھر سوچنے لگے شاید پرانی مسجد ہے, قدیم مسجد ہے تو نہیں ہوگا. تو خیر انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک کنواں تھا کونے پہ, تو وہاں مسجد کے ساتھ ایک کنواں بنا ہوا تھا. وہاں گئے, انہوں نے کنویں کو دیکھا تو اس میں ڈولدارا تو پانی نکلا. پانی جب انہوں نے پانی کا یوز کیا تو وضو وغیرہ کیا تو پانی تو بہت برف کی طرح ٹھنڈا ہو رہا تھا. بڑی حیرت ہوئی ان کا, یار یہ اتنی گرمی کے موسم میں یہ اتنا ٹھنڈا پانی. تو خیر وہ انہوں نے جو ہے وضو وغیرہ کیا, اس سے فریش وغیرہ ہوئے, بڑا خوش بھی ہوئے. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے اب مسجد کے اندر چلتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں. جب مسجد میں داخل ہوئے تو مسجد کے دروازے نہیں تھے, چٹائیاں رنگی ہوئی تھیں وہاں پہ دروازوں پہ. تو اندر داخل میں دیکھا اندر کچھ بھی نہیں تھا, کوئی بھی نہیں تھا. تو اور چٹائیاں بچھی ہوئی تھی. میں نے کہا چلو یار باہر کسی چٹائی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیتے. تو انہوں نے سنتوں کی نیت کی. میرے خیال سے عصر یا مغرب کا ٹائم ہوگا یا عصر کا ٹائم ہوگا. تو انہوں نے سنتوں کی نیت کی. سنت جب نیت کی انہوں نے جیسی نیت باندھی تو ان کو آواز آئی اذان کی اندر سے. تو یہ نماز میں سوچنے لگے چلو یار یہ ہم سنتیں پڑھیں گے تو اس کے بعد ہم یہ اذان ہوگی, لوگ آئیں گے تو پھر امامت ہوگی تو فرض نماز پڑھ کے یہاں سے نکلیں گے. خیر یہ نماز میں مشغول ہو گئے. تو انہوں نے دیکھا کہ پانی کی گرنے کی آواز آئی نہیں لگی ان کو, اور وضو کرنے کی, اور بہت سارے لوگوں کے قدموں کی آرٹ ہے ان کو آئی اندر. تو یہ کہنے لگے چلو ٹھیک ہے. اب مطلب وہ نماز میں تھے تو جب سب لوگ مسجد میں داخل ہوئے, کافی تعداد میں لوگ تھے, تو وہ چلے جا رہے تھے مسجد میں داخل ہوئے چلے جا رہے. جب یہ کیونکہ یہ پہلی صف میں تھے نہیں, سب سے آخری والی صف میں تھے, تو وہاں بھی لوگ آ کے کھڑے ہو گئے. تو اللہ اکبر کی آواز آئی. تو اس وقت یہ سلام پھیرنے کا وقت تھا. انہوں نے سلام پھیرا تو یہ بھی کھڑے ہو گئے. انہوں نے پھر اللہ اکبر کی نیت باندھ لی. جیسے ہی انہوں نے نیت باندھی تو ان کو کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد ہمیں اتنی سخت سردی لگی, ہمارا جسم جو ہے سردی سے کپکپانے لگے, جیسے کوئی بہت زیادہ سرد علاقے میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں. تو یہ اتنی سردی لگی کہ یہ لوگ الٹے پاؤں جو ہے وہاں سے بھاگے, اور بھاگ کے جو ہے وہ انہوں نے اپنے جوتے بھی نہیں اٹھائے, چپلے بھی نہیں اٹھائے, وہ گاڑی میں بیٹھے وہاں سے سیدھا اپنے مطلب وہاں سے نکل گئے. تو یہ بتاتے ہیں کہ اتنے لمبے لمبے لوگ ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھے. وہ اتنے بڑے بڑے چپلے ان کے, اور اتنے بڑے پاؤں, ان کے پاؤں دیکھ کے ہماری حالت خراب ہو گئی. خیر یہ وہاں سے نکل کے آگے پہنچے تو آگے انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر جو ہے وہ اپنا ایک ٹاؤن ہے, ایک گاؤں جیسا ہے, وہاں پر ایک ٹرک شاپ ہے. وہاں یہ رکے گاڑی میں, تو وہاں سے یہ اندر گئے. انہوں نے وہاں سے پانی وہیں لے کے پیا. وہاں ایک بزرگ شخص بیٹھے ہوئے تھے, اور ان کو دیکھا تو ان سے بولا بھی کیا بات ہے, بڑے آپ پریشان لگ رہے ہیں. وہ عربک تھے, تو ان کا دوست ان کو بھی تھوڑی بہت عربی آتی تھی. تو انہوں نے ان کو ٹوٹی پھوٹی عربی میں بتایا کہ جی ہمارے ساتھ تو یہ واقعہ ہوا. تو انہوں نے ان کی ساری بات سنی سکون سے. اس کے بعد بولا ان کو بھائی جس جگہ تم گئے تھے وہ اصل میں جناتوں کا علاقہ تھا, اور مسجد بھی جناتوں کی تھی, وہاں جنات نماز پڑھتے ہیں. تو تم لوگ وہاں رکے کیوں؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد ہے, چلو نماز پڑھنی ہے. تو خیر انہوں نے کہا کہ اور تمہارے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا, وہاں کچھ ہوا؟ انہوں نے کہا ہاں, جب ہم نے نیت باندھی اور نماز پڑھ رہے تھے تو وہ جو لوگ ہمارے سائڈ پہ کھڑے ہوئے تھے ہمیں ایسے دبا رہے تھے جیسے کہ کوئی گلے لگ کے کسی کو دباتا ہے نا زور سے, اس طرح ہمارے کو کندھوں سے کندھا ایسے بیچ رہے تھے. تو ہمیں اتنی سخت سردی لگی کہ ہم وہاں سے بھاگے. تو کہنے کا ٹھیک ہے وہ مسلم جن تھے, لیکن تمہیں انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں ہوگا ان سے, لیکن تم لوگ یہ ہے کہ کہتے ہیں ہم نے وہاں ان کے ساتھ نماز پڑھی اثر اور مغرب کی. اس بات انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم دونوں سے کہا کہ تم جب عشاء کی نماز پڑھو تو 40 دفعہ جو ہے سورہ مزمل کی تلاوت کر لینا, یا صبح فجر کی بات کرتے ہیں.
تو کہتے ہیں ٹھیک ہے. وہ پھر چلا گیا وہاں سے. اس کے بعد انہوں نے یہی کیا جو انہوں نے کہا تھا, نماز پڑھنے کے بعد تلاوت کی. اس کے بعد پھر یہ صبح اپنے کام پہ نکلے وہاں سے, اور پھر اپنے کام وام نپٹا کے ان کے ساتھ کچھ لوگ اور لوگ جو شہر آ رہے تھے, انہوں نے کہا آپ بھی واپس سے چلتے ہیں. تو کہہ رہی ہے ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئے, اور وہ لوگ ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئے, اور یہ سفر روانہ ہوا. کہہ رہے پھر دوبارہ وہیں سے گزرے. تو ہم کہتے ہیں میں نے اس سے دیکھا وہاں پر کہ وہ روڈ جو تھا اس پہ ہماری گاڑی چل رہی تھی. تو کہتے ہیں ہماری گاڑی 100-120 کی اسپیڈ میں تھی, لیکن جیسے ہی وہ گاڑی ہماری اس روڈ کے اوپر آئی ہے جہاں پر وہ مسجد تھی, وہ باؤنڈری وال تھی, وہاں آ کے ہماری گاڑی بالکل سلو ہو گئی. مطلب سلو خود ہی آٹومیٹک سلو ہو گئی. اور دیکھا ہم نے جب وہاں اس طرف جہاں پر ہم نے وہ مسجد میں نماز پڑھی تھی سنتیں, تو وہ بتاتے ہیں کہ وہاں نہ کوئی مسجد تھی نہ ادھر کوئی ٹاؤن تھا, وہاں سوائے اس کی کہ وہاں ایک باؤنڈری وال, بس دیٹ سیٹ. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. وہ بھی 4 سے 5 فٹ اونچی ہوگی. وہ دیکھ کے بڑے حیرت میں اور بڑے حیرت زدہ ہو گئی. تو یہ واقعہ تھا. میں نے کہا یہ اس بک ٹیوٹوریل والے کو میں شیئر کر دوں, اگر ان کو پسند آتا ہے تو اس اسٹریم کا ضرور حصہ بنائے گا. اسی کے ساتھ ایک چھوٹا سا اور واقعہ ہے جو میں آپ کو شیئر کر دیتا ہوں. یہ ایک فلیٹ کا واقعہ ہے, تاریخ روڈ پہ ایک فلیٹ ہے, اور یہ تقریباً اس کی کنسٹرکشن بہت پرانی تھی, 70s کی کنسٹرکشن تھی. کسی صاحب کو چاہیے ہوا کرایہ پہ, تو انہوں نے کسی سے رابطہ کیا, تو مالک مکان سے ملاقات کرائی. انہوں نے کہا یہ فلیٹ ہے, آئیں دیکھ لیں. تو یہ گئے تو انہوں نے دیکھا تو پتلے پتلے زینے تھے, عجیب سے, بڑا عجیب سے لگا شروع میں. تو اوپر گیا 3rd فلور پہ گھر تھا. تو انہوں نے دروازہ کھولا اور گھر دکھایا. ان گھر بہت پسند آیا, کافی بڑے بڑے کمرے تھے اس میں, کافی اچھا بنا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے صحیح ہے, ڈن ہے. پھر ان کا صحیح ہے, آپ کل ایڈوانس پیسے لیں اور کاغذی کاروائی کر لیں, اور پھر کر لیں مجھ سے قبضہ لیں. خیر انہوں نے اپنے گھر میں گھر پہنچے تو اپنی وائف کو انہوں نے بتایا کہ جی یہ گھر میں نے اس طرح لے لیا. تو انہوں نے کہا بھائی آپ نے لے لیا, ہمیں بتایا نہیں, نہ دکھایا. تو انہوں نے کہا تو چلو ٹھیک ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. تو وہ رات کو ولی کو لے گئے وہاں پر تاریخ روڈ پہ, اور انہوں نے گھر دکھایا کہ نہیں یہ وائٹ والی بلڈنگ ہے نا, اس میں گھر ہے. اور تو انہوں نے کہا کون سے فلور پہ, 3rd فلور پہ. تو ایسی انگلی جب اشارہ کیا 3rd فلور پہ, تو انہوں نے دیکھا کہ 3rd فلور کے اوپر لائٹیں جل رہی ہیں, اور وہاں ایک عورت اور 2 بچے کھڑے ہوئے ہیں گیلری ہے. یہ بڑے حیرت زدہ ہوئے ہیں, ان کو تھوڑا غصہ بھی آیا, کہیں یار مالک مکان نے ڈیل میرے ساتھ کی ہے اور کرایہ پہ کسی اور کو دی دیا, یہ عجیب ہی آدمی. خیر یہ صبح اس کے پاس گیا اور اس سے کہا یار آپ نے تو ہم سے بات کی, زبان کی, آپ نے گھر کسی کو کرایہ پہ دی دی. کہہ رہے ہیں یار آپ کیسی باتیں کر رہے ہو, میرا گھر تو بند پڑا ہے, میں تو آپ ہی کا ویٹ کر رہا تھا. تو انہوں نے کہا صحیح کاغذی کاروائی کرو, ابھی آپ قبضہ لے لو. پھر میں نہیں, آپ مجھے اپنے ساتھ اوپر لے کے چلو. پھر اوپر گئے, انہوں نے تالا کھولا, انہوں نے دیکھا تو انہوں نے ٹھیک ہے صحیح ہے, ان سے جو بھی کاغذی کاروائی کی, پیسے وغیرہ دیے ان کو. تو کہہ رہے ہیں ایسے میں گھر سے باہر نکلا, میں نے کہا دیوار کے اوپر عجیب سے کارٹون ٹائپ کے بنے. ان کو بڑی حیرت ہوئی دیکھ کے. انہوں نے بولا کل جب ہم آئے تھے گھر دیکھا تو اس وقت کوئی کارٹون وارٹون یہاں بنے ہوئے نہیں تھی, یہ کیا چیز ہے. تو انہوں نے کہا وہ خود حیرت زدہ ہو گئے مالک. انہوں نے کہا چلو آپ فکر نہیں کریں, میں صاف کروا دوں. خیر اسے صاف کرا دیا. انہوں نے اپنی گھر شفٹ کر لیا, سامان ومان اپنا پیک اپ کیا, وہاں سے شفٹ ہو گیا. یہاں آگے کریں ہفتہ 2 ہفتہ ہمارے اچھے گزرے. تو میری وائف صبح کی چائے بنا دی تھی, تو چائے بناتے وہ اس کی ایک نظر کھڑکی پہ پڑی. تو انہوں نے دیکھا ایک عورت, مطلب وہ چائے بنا رہی تھی, چائے بنا کے جب چھاننے لگی چائے کو کیتلی میں ڈال کے, تو کپ وغیرہ میں ڈالنے لگی. تو کہہ رہے جب وہ کپ فل اپ کر لی تو وہ کپ اٹھا کے وہ ٹیبل پہ رکھ لی. جیسے ہی وہ ٹیبل کی طرف رکھنے لگی, میں نے دیکھا ایک عورت کھڑی تھی. تو ایک دم چیخ نکلی ان کے ہاتھ سے, وہ کپ وغیرہ سب گر گئے, ٹوٹ گئے. یہ میاں بھاگے ہوا ہے, بھاگ کے کیا ہوا. کہہ رہے ہیں ابھی یہاں ایک عورت کھڑی ہوئی تھی لمبی سی, اور اس سے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھے دونوں, اور بڑی بڑی انگلیاں, اس کی اتنے لمبے لمبے ناخن, کالے کالے سیاہ بال, اس کی یہاں کھڑی ہوئی تھی. تو اس کی میاں تو پہلے یہ چیز سمجھ گئے تھے, بھاپ چکے تھے. انہوں نے کہا نہیں تمہارا کوئی وہم ہوگا, چھوڑو اس بات کو. خیر وہ بات ختم ہو گئی. تو وہ ظاہر بات ہے جب گھر میں کوئی نیا شفٹ ہوتا ہے تو وہ اپنے بھائیوں کی بہنوں کی دعوت کرتے ہیں. سامنے میں اپنے بھائی کی دعوت کی. تو یہ بھائی اور بھابھی آئے, تو ان کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے, 8 سال کا تھا, 10 سال کا تھا. تو بچے تو ابالو میں کھیلتے ہیں, کودتے ہیں, بھاگتے ہیں, دوڑتے ہیں, چھوٹے اتنے بڑے بچے. تو یہ لوگ کھانا وانا کھا کے رہے ہیں, ڈرائنگ روم پہ بیٹھے باتیں وغیرہ کر رہے تھے. تو وہ بچے نا ڈرائنگ روم میں بھاگنا دوڑنا شروع ہو, تو کھیلنے لگے. تو شور بچانے لگے. تو ان کے باپ بیٹا تھا, انہوں نے چیخ کے بولا کہ بیٹا اتنے شور کیوں کر رہے ہو آپ لوگ, اتنے شور نہیں کرتے, بری بات ہے. تو وہ اٹھ کے آئے کو ڈانٹنے کے لیے. دیکھا کہ بچے دونوں اپنا اس پہ صوفے پہ بیٹھ کے سہمے میں بیٹھے ہیں, اور 2 بچے ہوں اور الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں, سامان ادھر ادھر پھینک رہے ہیں, چیزیں ادھر ادھر پھینک رہے ہیں. تو وہ انہوں نے کہا کہ اپنے بچوں کو بھابھی جلدی سے بلایا, بھابھی دیکھیں یہ کیا ہے. ان کی بھابھی آئی, انہوں نے بولا ارے کوئی بات نہیں بچے ہیں. انہوں نے کہا نہیں بھابھی میرے بچے نہیں, صوفے میں بیٹھے ہوئے سہمے میں, یہ تو دوسرے بچے ہیں, انہوں نے سارا یہ پھیلایا ہے. تو کہہ رہے ہیں کیسی کیا باتیں کر رہے ہو. میں نے کہا ہاں بھابھی اب خود ان بچوں سے پوچھنے.
تو خیر وہ اس طرح ہوا ایک واقعہ، اور ایک واقعہ اس طرح بھی ہوا کہ ان کے ہسبینڈ جو تھے وہ صبح اٹھے یہ بیگم، تو وہ بتا رہے ہیں کہ وہ صبح اٹھے اور اپنی بیگم، ان کی بیگم کچن میں چائے بنا رہی تھی. یار بیگم ذرا جلدی ناشتہ تیار کر دو، مجھے ذرا کسی کام سے جانا. تو وہ ایک بالکنی میں، اصل میں جو بالکنی ہوتی ہے وہ بیسن بھی ہوتے ہیں، تو انہوں نے ارلی ارلی وہاں ریفریشمنٹ کی. اس کے بعد پھر وہ جو ہے اپنا کپڑے وپڑے چینج کر کے باہر آئے تو ناشتہ تیار رکھا ہوا تھا. تو ان کی بیگم روم سے آنے لگی، کہ شکریہ تم نے ناشتہ بنایا. کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہو، میں تو بھی نکل کے آ رہی ہوں واش روم سے. کہہ رہے ناشتے کس نے بنایا؟ تو کہہ رہے تم نے تو بنایا، تم کٹی ہوئی چائے بنا رہی تھی، میں نے تم سے ناشتہ بنا دوں. کہہ رہے بھائی میں نے تو نہیں بنایا یہ. تو کہہ رہے ہیں ان دونوں میاں بیوی نے جب ایک دوسرے کی باتیں سنی تو اتنا ڈر گئے، اتنا خوفزدہ ہوئے، انہوں نے گھر میں رہنے ہی نہیں. انہوں نے مالی مالکان سے بات کر کے فوری طور پر اس گھر کو خالی. تو یہ واقعہ تو میں نے کہا اس کو بھی آن ٹرینس میں میں شیئر کر دوں. اس کو اگر آپ کو پسند آتا ہے تو آپ اس اسٹریم پر سے بنائیں. تھینک یو.